کتاب بشارت المصطفیٰ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز عصر پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں بیٹھ گئے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اچانک ایک غریب بوڑھا مسافر مسجد میں وارد ہوا۔ وہ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس تھا۔ پیری اور ناتوانی نے اسے کچھ اس طرح گھیر رکھا تھا کہ اس میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔ مہربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف رخ انور فرمایا اور اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا، میں سخت بھوکا ہوں، کھانا نہیں ہے کہ جسے کھاؤں اور اپنی بھوک مٹاؤں، لباس نہیں ہے کہ جسے پہنوں، ایک فقیر ہوں، میری حاجات پوری کر دیجیے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا، اے میرے دوست، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس سے میں آپ کی مدد کروں۔ بہرکیف جو شخص اچھائی اور بھلائی کی طرف رہبری کرے وہ اچھائی کرنے والے کی مثال ہوتا ہے۔ میں تجھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں اور ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس پروردگار کی ذات کو اپنے اوپر مقدم سمجھتی ہیں۔ ان کے دروازے پر جاؤ، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ متصل تھا۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اس فقیر کو ان کی بیٹی کے گھر کے دروازے پر لے جاؤ، اور جب وہ عربی حضرت بلال کے ہمراہ سیدہ کے دروازے پر آیا تو اس نے بلند آواز سے کہا، اے اہل بیت نبوت، اے منزل آمد و رفت ملائک، اے جبریل امین کے اترنے کی جگہ، میری مدد کیجیے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، دور دراز سے آیا ہوں، بھوکا، بے لباس، بے نوا اور بے قص ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا لطف و کرم نازل فرمائے، میری مدد کیجیے۔ حالانکہ یہ عظیم گھر 3 روز سے فاقے سے تھا۔ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سبھی 3 دن سے بھوکے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے گوسفند کا رنگین چمڑا اٹھایا اور اس سوالی کو پیش کیا۔ اسی چمڑے پر آپ کے دونوں شہزادے حسنین شریفین علیہم السلام سویا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اسے لے جائیے، مجھے خداوند مہربان پر امید ہے کہ وہ تجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اس بوڑھے نے کہا، اے دختر پیغمبر، میں نے آپ سے بھوک کی شکایت کی ہے اور آپ مجھے یہ چمڑا دے رہی ہیں، میں بھوکا آدمی اس سے کیا کروں گا؟ اس دوران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے گلے سے ایک ہار اتارا۔ یہ ہار آپ کو حمزہ بن ابو مطلب کی بیٹی نے تحفتاً دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سائل کے حوالے کیا اور فرمایا، اسے لے جا اور فروخت کر دے، خداوند تعالی آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اس بوڑھے نے خوشی خوشی اس ہار کو لیا اور مسجد میں واپس آ گیا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے اصحاب کرام کے حلقہ میں موجود تھے۔ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی نے مجھے یہ گلو بند عنایت کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسے فروخت کروں اور اسی کی قیمت سے اپنی ضرورتیں پوری کر لوں، اور انہوں نے میری محرومیت کے خاتمے کے لیے بھی دعا کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور فرمایا، اے بندہ خدا،
خداوند تعالیٰ کیسے تیری زندگی کے مسائل حل نہ فرماتا، حالانکہ حضرت فاطمہ بنت محمد سیدۃ النساء العالمین نے تجھے اپنے گلے سے ہار اتار کر دیا ہے۔ حضرت عمار یاسر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت فرمائیے کہ میں اس ہار کو خرید لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، آپ ہی خرید لیں۔ اگر تمام جن و انس اس گلو بند کو تمہارے ساتھ خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں تو خداوند عالم انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ عمار یاسر نے فقیر سے پوچھا، اس ہار کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس فقیر نے کہا، اس روٹی اور گوشت کے بدلے میں جس سے میرا پیٹ بھر جائے، اس لباس کے بدلے جس سے میرا جسم ڈھک جائے، اور 1 دینار کے بدلے جس سے میں گھر تک پہنچ جاؤں۔ عمار نے کہا، میں اس ہار کو سونے کے 20 دینار، چاندی کے 200 درہم، کھانا، لباس اور 1 سواری کے بدلے تجھ سے خریدتا ہوں۔ عمار اس فقیر کو اپنے گھر لے گئے، اس کو سیراب کیا، لباس پہنایا، سواری دی اور سونے کے 20 دینار دیے اور 200 درہم چاندی کے دیے۔ وہ بوڑھا شخص واپس آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں لباس مل گیا ہے اور کھانا کھا لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، سب کچھ مل گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کے حق میں دعا کرنا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خدایا، کیا تو وہ خدا نہیں ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمیں ہر طرف سے روزی اور رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنا عطا فرما جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو اور نہ کسی کان نے سنا ہو۔ حضرت عمار نے وہ گلو بند اس بوڑھے سے لیا اور اسے مشک سے معطر کیا اور یمنی چادر میں لپیٹا اور اپنے غلام سہم کے حوالے کیا۔ آپ نے یہ غلام اپنے مال غنیمت کی قیمت سے خریدا تھا جو آپ کو جنگ خیبر سے ملا تھا۔ جناب عمار نے اس سے کہا، یہ سامان رسول خدا کی خدمت اقدس میں لے جاؤ اور تم بھی انہی کی ملکیت میں ہو۔ وہ غلام بارگاہ نبوت میں پہنچا، وہ چادر یمنی جس میں گلو بند تھا حضور کے حوالے کیا اور حضرت عمار کا پیغام بھی دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس لے جاؤ اور ان کے حوالے کر دو، اب تم انہی کے غلام ہو۔ وہ غلام بارگاہ مرکز عطرت و طہارت میں پہنچا اور اس نے وہ گلو بند حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی دیا۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین نے وہ گلو بند لیا اور غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ غلام ہنسنے لگا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا، ہنس کیوں رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اس ہار کی برکت نے مجھے ہنسا دیا ہے، کیونکہ میں خود گواہ ہوں کہ اس نے ایک بھوکے کی بھوک ختم کی، ایک بے لباس کو لباس پہنایا، ایک حاجت مند کی حاجت روائی کی اور ایک غلام کو آزاد کیا، اور اس کے باوجود یہ اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ آیا۔